फरवरी वो दिन है जब एक बगैर निशान वाले ने निशान वालों को इबरतनाक शिकस्त दी। दीवारें फलांग के आते हैं, हमें घसीट कर दरवाजों तक ले जाते हैं। वालिद साहब का कसूर क्या था? हमने कत्ल किया था। इन लोगों ने हमें हर दूसरे तीसरे दिन जलील किया हुआ है। ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए। इन लोगों से पूछा जाए कसूर क्या है हमारा। सब लोगों को इन लोगों ने घसीटा है। मेरी वालदा थी, ये मेरी बहन थी, एक और मेरी बहन थी, एक मैं थी। हमें इंसाफ दिया जाए, इन लोगों से पूछा जाए। क्यों नहीं पूछते? हमारे टैक्सों पर ये पल रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? मेरे लाख पूछने के बावजूद उन्होंने नहीं बताया क्या कसूर है इनका। इनसे पूछ के हमें बताएं क्या कसूर है, क्या किए हमने। हम दहशत गर्द हैं, हम मसला रखते हैं, हम बाहर से आए हैं। मेरी जो भी बहन भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और डीपीओ तक पहुंचाए। क्यों नहीं लोगों से पूछा जा रहा? पहले भी मैंने 15 पर कॉल की थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब भी इन लोगों ने यही हाल किया था। 1:45 कौन सा कानून है? हमने कत्ल किया था, ये दीवारें फलांग के आ रहे हैं। इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन लोगों से पूछा जाए। इन दो नामजद ये बंदे में आज तस्वीरें इन लोगों की लगा रही हूँ, इन लोगों से पूछा जाए क्यों ये दीवार फलांग कर रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने हमें घसीटा, इन लोगों ने हमें मारा है। What the hell is going on? By me,
جی جی کس وجہ سے کیا کیا تو آپ اس کا چلان کریں نا. آپ اسے ٹھڈے چپیڑے مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. بھج گیا نا, تو دیکھا ویڈیو آن ہوئی ہے نا, بھج گیا. نام کا پتا تھا؟ کمپلین کرنا چاہتے ہو؟ کمپلین کرنا چاہتے ہو؟ چاہتی ہوں میں, انہوں نے گالی دی ہے, ویڈیو بناؤ. گالی بھی دی ہے اور یہ ویڈیو میں بھی آئی ہے. ایسی بات ہاں بالکل. چلو ایک بندے میں نہیں سمجھ جی, پیار نہ سمجھاؤ. گالا کڈا ٹھڈے مارنا تو نہیں بات. لیڈیز بیٹھی نال انہیں جویں گالا کڈیاں نے. وہ آواز ہی دے رہے نکل جاؤ. انہوں نے مجھے گاڑی والا آیا یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں. یہ بندے ہم نے دیکھا انہوں نے مارا ہے. انہوں نے ٹھڈے مارے ہیں, ویڈیو میں بھی وہی چیز آئی ہے. ابھی آ جاتا چابی لے رکشے کا نمبر ہے یہ. روڈ چوڑ نوٹ کر لے, اس کا دیکھتے ہیں معاملہ. ٹھیک ہے آپ جائیں. چابی لے گئے, وہ ہے کدھر گیا کدھر. نہیں یہ بات کی ہے, بالکل میں اون کرتا ہوں. میں نے کہا کہ میرے پیج سے آپ کو کوئی گالی دے تو میں ذمہ دار ہوں گا نا, کیونکہ میرا پیج ہے. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ یار میرا تو بات آپ سے ہوئی, آپ کا پیج ہے, کوئی غلط کہے تو استعمال کرے. اور اس کے بعد اس نے جو وائس میسج آج بھی میرے ساتھ پڑا ہوا ہے, کہ اس نے کہا کہ میں معذرت کرتی ہوں اور میں اس کے خلاف, جس نے یہ کام کیا میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. بعد میں پتہ نہیں کس نے اس کو مجبور کیا کہ اس نے وہ جا کے ویڈیو بنائی کہ مجھے گالیاں دی گئی اور مجھے کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سینئرز لوگ جو بغیر اس کے, نہ تو اس نے کوئی ثبوت دیے نہ اس نے وہی ریٹویٹ کی, وہی اس کو کی اور مجھ پہ کیا کیا میں نے کیے. اچھا کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو صحافتی اصول ہوتے ہیں, آپ نے تو کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. کیا آپ نے جب اس نے ایک بات کہی نہیں تو کس بنیاد پہ اس کو نہیں کہا, لیکن جو وہ کہہ رہی ہے کہ یار مجھ سے اس کو ہم سب نے تو خیر کنڈیم کیا گیا تھا. تو جو نفرتیں ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہے, اور اداروں کو, حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم کس طرف پر کو جا رہے ہیں, جس سے نہ تو عمران خان کمزور ہوگا, نہ عمران خان صاحب کی پارٹی کمزور, اس ملک کمزور ہوگا, یہ فیڈریشن کمزور ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں, جو کنورسیشن تھی, کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ ان کو فیصل واڈا کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہ کھول کے اسٹیبلشمنٹ کا دفاع بھی کر رہے تھے, اور ایک گفتگو ایسی ہو رہی تھی کہ اس کے تناظر میں کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے بھی ہوں گے ہماری طرح. یہ انہوں نے کہا کہ اس کو فیصل واڈا کو. تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ آپ غلط کام کریں گے تو ہی ڈریں گے. کاشف عباسی نے کہا کہ آپ غلط کام کس کو کہتے ہیں, یہاں تو لوگوں کو اس غلطی پر اٹھایا جاتا ہے, اس غلطی پر اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اصول کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں, اصول کی بات کرتے ہیں. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ جو آئین کی بات کرے, قانون کی بات کرے, اصول کی بات کرے, اس کو اٹھایا جاتا ہے یا نہیں اٹھایا جاتا. تو اس پہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے 75 سال سے ہوتا ہے, ہو رہا ہے, تو یہ کون سا کوئی نئی بات ہے. تو یہاں پر کاشف عباسی صاحب نے ان کو کہا کہ پھر آپ غلط کو غلط تو کہیں نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے, چلیں یہ ایک الگ بات ہے کہ 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن ہے تو غلط کہ اگر کوئی آئین کی بات کرے, قانون کی بات کرے, اصول کی بات کرے, انسانی حقوق کی بات کرے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تو آپ مذمت کریں, آپ کہیں کہ غلط ہے. تو پھر فیصل واڈا کہتا ہے یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ بالکل بھی نہیں. پھر وہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے, جمہوریت, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ پہلی اور تیسری تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, یا نہ پاکستان میں جمہوریت ہے نہ پاکستان میں عدلیہ ہے. جسٹس ضیاء خان کو جیسے بنایا گیا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا, میں اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس ضیاء خان کو جس طرح سے سلیکٹ کیا گیا. پھر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اگر پہلی اور تیسری نہیں ہے تو یہ تو مسئلہ ہے. کاشف عباسی نے کہا کہ پھر مانے نا کہ مسئلہ تو ہے. فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم نے کوئی سیاستدان گروم نہیں کیا. اچھا یہ میں صرف امپورٹنٹ پوائنٹس بتا رہا ہوں. بحث درمیان میں جو ایسی ہو رہی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں کا کوئی اعتراض آیا ہوگا, اس لیے میں وہ سکپ کر رہا ہوں. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ پہلے فیصل واڈا نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم نے کوئی سیاستدان ایسا گروم نہیں کیا. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ انہوں نے آئین پڑھا, کاشف عباسی صاحب نے, کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں حکومت کون ہوگی, اور ریاست جو ہے وہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلے گی. اور یہ بات آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہوگی, آزادی ہوگی, برابری ہوگی, برداشت ہوگی, سوشل جسٹس ہوگا, جیسا کہ اسلام کہتا ہے.
یہاں پہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ لکھت پڑھت کی چیزیں ہوتی ہیں، بس لکھت پڑھت کی حد تک اچھی لگتی ہیں، صرف سننے اور پڑھنے کی حد تک یہ باتیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں کہیں ہوتی ہی نہیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ ایسے تو آپ نہ کہیں، ٹرمپ کو نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ بنے، لیکن ٹرمپ بنا۔ تو پھر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، تو ہم اس پر کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں؟ ہم نہیں اترتے۔ یعنی دیکھیں نا، مطلب یہ کہاں کی بات کہاں آپ ملا رہے ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تو ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں، تو اسی طرح سے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ ملک ایسے چلنا چاہیے تو وہ نہیں چلتا، تو کیا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ مطلب کون سی بات کا کہاں سے وہ جا کے اور کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عملی طور پر اس وقت حکومت کس کی ہے؟ فیصل واڈا نے کہا کہ وہی جو 75 سال سے جن کی حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ کافی کا کپ ہے، سامنے کافی کا کپ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ٹیشو لپٹا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو ٹیشو پیپر ہے نا، یہ حکومتیں ہیں، اصل کام کافی کا کپ جو ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی حکومتیں تو ایک ٹیشو ہیں۔ یعنی پھر مانے آپ کہ سانحہ مشرقی پاکستان اور یہ سارے واقعات اور جو آج ملک تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بات مانیں کہ جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہی ملک کو چلا رہی ہے، اور اگر اس ملک میں 75 سال میں کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ 5 چیزیں اچھی ہوئی ہیں، اور جو 75 چیزیں بری ہوئی ہیں وہ بھی پھر مانیں آپ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ فیصل واڈا تو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ کلوز محسن نقوی اور فیصل واڈا ہے، اور فیصل واڈا کہہ رہے ہیں 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے پاکستان میں۔ پھر اس کے بعد کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ ٹیشو کے پیچھے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اس ملک کا ضامن کوئی سیاستدان نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کریکٹر چاہیے ہوتا ہے، کمزوریوں پر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ کریکٹر والے لوگوں کو تو یہاں پھانسی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر کاشف عباسی صاحب کے سامنے نا آئین کی کتاب پڑھی تھی، انہوں نے کہا پھر میں یہ کتاب تو بند کر دوں نا، یہ بند کر دوں تاکہ ہم پھر بات کر سکیں گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر۔ تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ بالکل، آپ اگر آئین کی کتاب بند کر دیں گے تو ڈسکشن آسان ہو جائے گی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت مین جو 2 نمائندے ہیں، ان میں سے ایک کھل کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہے 75 سال سے، سیاستدان ٹیشو پیپرز ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اور اس ملک کی ضامن اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو بھائی اس وقت جو شریف خاندان ہے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے بوٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو بوٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یہ سارے جو بوٹوں میں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو کہیں نا کہ آئین میں ترمیم کر کے لکھ دیں، آئین میں لکھ دیں کہ اس ملک کی ضامن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے اور یہ نظام ہوگا۔ تو پھر اس میں وہ لکھوا دیں نا، پہلے بھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ نے مسودہ تیار کر کے دیا اس کو، اعظم نذیر تارڑ کو، اس نے جب کمیٹی میں جا رہا تھا اس نے کہا جی مجھے ابھی مسودہ وہ ملا ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بندے پورے کیے، جس طرح سے لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، جیسے مینج کیا گیا، لوٹوں کو لوٹے بنائے گئے، وہ سارے تو کرو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ ترمیم بھی آپ کروا لیتے، اور اب تو اور آسان ہے کیونکہ ادھر جسٹس جائیہ خان بیٹھا ہے جس کو خود لگوایا گیا ہے، چیف جسٹس امیر الدین خان بیٹھا ہے جس کو خود آئینی بینچ کا سربراہ بنوایا گیا، ادھر جسٹس عالیہ نیلم بیٹھی ہے، ادھر جسٹس ڈوگر بیٹھا ہے۔ اس سے مضبوط کب پاکستان میں اتنا تو مارشل لا میں اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں تھی جتنی اس وقت مارشل لا کے بغیر اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے۔ تو آپ آئین میں ایک ترمیم کروا دیں اور لکھوا دیں یہ ساری چیزیں، اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ حکومت کون ہوگی، حکمران کون ہوگی، تو چیزیں نکال دیں، بات ختم ہو جائے گی، اور عدلیہ کا بھی فیصلہ کر دیں کہ ایک کسی اس کو جی ایچ کیو کے انڈر کر دیں سپریم کورٹ کو کہ جی ایچ کیو سے فیصلہ ہوگا، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی، وہاں سے آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں، چیف جسٹس کو وہاں سے آپ لگائیں یہاں پہ ہائی کورٹس کے اندر، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر۔ آپ نے کہا تھا پچھلے رمضان میں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس رمضان میں نکل آئیں گے، اب دوسرا رمضان، آج تیسرا روزہ شروع ہو گیا۔ دیکھیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر میرا زور نہیں ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں۔ نئے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، ججز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، عمران خان صاحب کی کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسپیشل بینچ اگر بنے تو کیسز سننے چاہیے۔ عامر فاروق صاحب جب چیف جسٹس تھے تو وہ رمضان میں بھی دوپہر 3-4 بجے تک کیسز سنتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی کنسیڈر کریں کہ خان صاحب کی جتنی پینڈنگ درخواستیں یا اپیلیں یا کنوکشنز اسلام آباد ہائی کورٹ پڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ القادر ہے، اس کو ٹاپ پرائرٹی پر وہ اپیلز۔ عمران خان ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے اور خوش بیٹھے تھے
کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم باہر کتنے پریشان ہوتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا کہ باہر کس قسم کی یہ رومرز پھیلائے جا رہے تھے. ان کو کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کے اور بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ایجنسیوں کے ٹاؤٹس بیٹھتے ہیں آ کے, اور وہ آ کے ان کی صحت کے اوپر بات کرتے ہیں, یا کوئی اور جب بات کرتا ہے ان کی صحت کے اوپر, تو وہ یہ بتا دیا کریں کہ ان کا سورس کیا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سورسز ہیں, تو آپ ہمیں بھی بتا دیا, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے جیل میں پوچھنے کے لیے ایک ہفتے میں کہ ہم تو یہاں فون کر کے اگر سپرنٹینڈنٹ کو بھی فون کریں تو وہ ہمارا فون اٹینڈ نہیں کرتے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کے کان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ جان کے کرتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے آج کان میں ہوا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے, یہاں تک تو بات پہنچا دی تھی آپ نے 2 دن میں, تو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا؟ اس کے بعد عمران خان کو کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھول جائیں. ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی حفاظت کریں گے, ہم سارے پاکستان ان کی حفاظت کرے گا, اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ابھی تک دے رہی ہے سر. دیکھیے, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہمارے عمر صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی, شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ, دونوں نے لیٹر لکھے ہیں اسپیکر کو اور چیئرمین کو, اور ہم نے ان کو بتایا کہ 25 جنوری آنورڈز چیف الیکشن کمشنر اور ممبر پنجاب, ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان ریٹائر ہو چکے ہیں. الیکشن کے مطابق, آئین کے مطابق ان کا تعین 45 دن کے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو. یہ آئینی تقاضا ہے, لیکن حکومت نے ابھی تک بھی وہ پروسیس شروع نہیں کیا. اسپیکر صاحب کی طرف سے وہ کمیٹی ابھی تک بنی نہیں ہے. ہمارے نام ریڈی ہیں, جو ہی کمیٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی ہم پروسیس شروع کریں گے اپنا. انٹرا پارٹیز الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارا کیس فکس تھا. پاکستان تحریک انصاف نے 3 مارچ 2024 کو الیکشن کروائے تھے. آج 1 سال پورا ہو گیا. 4 مارچ 2024 کو ہم نے اپنے ریزلٹ نوٹیفائی کر دیے تھے, اور الیکشن کمیشن میں قانون کے مطابق اپنے سارا ریکارڈ فائل کیا تھا, الیکشن کیے تھے, ان سب کو اپنے لیٹر اور سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے اس کیس کو ایڈجرن کر لیا 8 اپریل کو. اس کی ایک ریزن یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج کے سامنے یہ کیس پینڈنگ ہے. وہاں عدالت کی طرف سے سٹے ہے کہ فائنل آرڈر نہ کرے. ہم سارے جوابات فائل کر چکے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے اس کو 8 تاریخ کے لیے ایڈجرن کیا ہے. ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ بالآخر ہمارا سرٹیفکیٹ ہمیں ملنا چاہیے. جی نشستوں والا سر ابھی تک محسوس نشستوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے ہمارا آرڈر روکے رکھا ہے. سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں آرڈر دیا تھا. سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا تھا کہ 81 جو ایم این اے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر چکے تھے. اس کے سلسلے میں 39 کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا. 38 کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی باقی ہے. وہ الیکشن کمیشن کا باؤنڈ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کرے. سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ اس کی وضاحت ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بائنڈنگ ہے, الیکشن کمیشن جلد سے جلد وہ نوٹیفیکیشن کرے. اس کے رائٹ میں جو ریزرو سیٹیں وہ ہمارا حق ہے, وہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے. ساتھ ہی ساتھ جو کے پی کے کا الیکشن ہے سینٹ سے الیکشن ابھی انکمپلیٹ ہے, وہ بھی ہر صورت ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن اس آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کو اب احساس کرنا چاہیے, سال ہو گیا یہ پروسیس اب مکمل ہو. شکریہ. آج بات کی ہے. باقی بی بی صاحبہ نے یہی بات کی ہے کہ 4 جو ہیں وہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہوں گے, جس میں انہوں نے میرا نام کیا ہے, اس کے ساتھ میرے ساتھ بیرسٹر مبشر اوان صاحب ہیں, ان کا نام کیا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ خالد یوسف صاحب ہیں, ان کا نام کیا ہے, چوتھا رائے سلمان صاحب ہیں. 4 انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے ترجمان ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری ان کی طرف سے دی گئی ہے, ہم تو پہلے بھی ایک آفیشیل پوسٹ دیں نہ دیں, ہم تو یہ ذمہ داری پہلے سے ادا کر رہے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے کریں گے. یہ بیسیکلی عہدے میٹر نہیں کرتے, آپ کا کاز میٹر کرتا ہے, تو ہم ان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, عہدہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں میدر پنجوتا صاحب, عمران خان کے کان کو لے کر بہت زیادہ افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, ایون کہ پی ٹی آئی کے پرو جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی ٹویٹس آ رہی ہیں. کسی مخصوص وقت میں کر لینا چاہیے ڈنڈا. دیکھیں ریاست کا وہ مسکرا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کرائسس ہے, نہ ڈی چوک خالی ہوتا ہے, نہ فیض آباد آپ کا خالی ہوتا ہے, اور یہ کوئی آپ کو حل چاہیے ان چیزوں میں. دیکھیں لوگ آتے ہیں دنیا میں بھی احتجاج کرنے آتے ہیں. دیکھیں ملین مارچ جب لنڈن میں ہوا, میں اس وقت خود لنڈن میں تھا, دیکھیں ہوتے ہیں. دیکھیں ایک آپ کو کلچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. سڑک ایک طرف آتے ہیں 4 گھنٹے نہیں, ہم پورے سینٹرل لنڈن بڑے مہذب طریقے سے احتجاج کرتے ہیں, آپ کو بھی کرنا چاہیے ویسے. پورے سینٹرل لنڈن میں سے ہوتے ہوئے ہائیڈ پارک پہنچے تھے, کوئی اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ جی ایک مخصوص ایریا میں تھا. ہوتے ہیں, تھوڑا سا برداشت ہونی چاہیے. آپ کوئی گورنمنٹ کسی کے آنے سے بیٹھنے سے گر نہیں جاتی, یہ اپنی ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور جس طرح کا پھر گورنمنٹ رسپانس دے پروٹیسٹر کو, وہ جو ہے نا بندے کو بتاتا ہے کہ یار 20 ایف آئی آر ہیں. آپ پہ کتنی ایف آئی آر ہیں؟ میرے پہ 18. ماشاءاللہ, خود بیرسٹر ہیں آپ. ہاں جی. تو آپ کو تو دشواری نہیں ہوگی. تو اگر کسی اور بندے پہ ہو جائے جس کا لا قانون سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تو وہ اتنے وکیل کہاں سے ڈھونڈے گا؟ تو یہی پرابلم. وکیل دیکھیں, وکیل سے زیادہ مسئلہ کیا ہے, وکیل تو پھر بھی مل جاتے ہیں. دیکھیں آئی ایل ایف کر رہی ہے, فالو اپ دیتے ہیں. مچلکوں کے لیے پرابلم آتا ہے. ایک بندہ ہے سوابی کا. آپ نے نواز شریف اور مریم پہ کتنے مقدمے قائم کیے؟ دیکھیں ہم نے تو کوئی نہیں قائم کیا. زرداری صاحب یہ دیکھ لیں, یہ ان کے آپسی کے مقدمے تھے, ہمارے دور میں چلتے رہے. ہمارے دور میں اگر ایڈیشنل بتا دیں, کس مقدمے میں آپ نے جیل میں ڈالا؟ وہ ڈالا تھا, اس کی ڈیتھ تھی. ڈیتھ سینٹنس؟ ہاں جی. اچھی مثال تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. مریم, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 اور 26 نومبر کی درمیانی شب یہ واقعہ ہوا, تو اس کو بھی بڑا ہی بڑھا چڑھا کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 3 رینجرز کے اہلکار اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اس روز شہید ہوئے. اس روز وہ گاڑی کے نیچے کچلے گئے. لیکن ہماری ریاست نے, ہمارے اداروں نے, ہماری ایجنسیوں نے اس کو بھی شاید ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی. اور اس کی جو ایف آئی آر ہے, وہ میں اب یہاں پر لفظ لینے لگا ہوں, کیونکہ جب ہم صحافی حقائق کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کنٹرڈکشن آ رہی ہو, یا کوئی ان یوزول سی چیز ہو, ان ریئلسٹک سی چیز ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ ہے. لیکن وہ دلچسپ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے 3 رینجرز کے جوان تھے جو شہید ہوئے, اور ان میں بہت سارے ایسے تھے جو زخمی بھی ہوئے. لیکن یہ مدعا پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. قصہ مختصر یہ ہے کہ باقی حقائق کی طرف تو ہم آتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بدقسمتی اس ملک کی کہ اس ایف آئی آر میں عمران خان سے لے کر بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ان کے جو رہنما ہیں, ان کے ناموں کی, کہ یہ ان کی ایما پر کیا گیا ہے. مگر جو مرکزی ملزم تھا, جو بعد میں آئیڈینٹیفائی بھی ہوا, بعد میں اس کی CCTV فوٹیج بھی آئی, آج اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا. اور یہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں, اور یہ کوئی وہ اور جج نہیں, یہ بلکہ عمران خان کے خلاف سائفر کے مقدمات ہوں, دیگر ان کا جتنا بھی کنڈکٹ ہو, تو یہ ہماری ریاستی منشا کے بغیر یہ ضمانت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو جس شخص نے رینجرز اہلکاروں کو, جوانوں کو شہید کیا, کچلا, وہ آج ضمانت پہ رہا ہے. بلکہ جو ان کی سہولت کاری میں جو ایف آئی آر میں الزامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے اوپر, وہ میں مریم کے پاس جانے سے قبل کہ وہ ایف آئی آر پڑھیں, میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں کہ جب یہ ثانیہ 26 نومبر ہوا, اور پھر ہاں یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ ریاست نے ان رینجرز اہلکاروں کی شہادت کو بنیاد بنایا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رینجرز کے یا پھر پیراملٹری فورسز کے جوانوں کو قتل کر رہی ہے. تو پھر اسی تناظر میں یہ ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا جس میں گولیاں بھی چلی. تو ایک صحافی ہیں عمران شفقت صاحب, وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں, تو انہوں نے 25-26 نومبر کے فوراً بعد ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے خبر دی. یہ ان کی خبر ہے عمران شفقت صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ جب رینجرز اہلکاروں کے جنازے پر آرمی چیف پہنچے, کیونکہ وہ ہمیں یاد ہے, وہ آپ کو ویژولز بھی یاد ہوں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے, اور وہ ان جوانوں کے جنازوں کو کندھا بھی دے رہے تھے. تو عمران شفقت صاحب فرماتے ہیں کہ آرمی چیف ڈی جی رینجرز کو کہتے ہیں کہ میرے ان بیٹوں کی جو یہ میتیں ہیں یہ گھر پہنچنے سے پہلے مجھے ڈی چوک کلیئر چاہیے. تو وہ جو آرمی چیف کے بیٹوں کی میتیں تھیں اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی, وہ جس شخص نے, اب یہ کس تناظر میں اس شخص نے گاڑیاں رینجرز کے اوپر چڑھائیں, وہ بھکلا گیا, اسے اپنی جو کچھ بھی ہوا, لیکن CCTV فوٹیج موجود ہے, جو کچھ بھی ہوا, ان 3 نوجوانوں کی شہادت ہوئی اور پھر آج وہ شخص بری کر دیا. منصور علی خان صاحب نے آپ کو پلیٹ فارم بھی دیا, آپ نے بات بھی کی, سارا کچھ ہوا, مگر اس کے بعد ان کا ولاگ آیا اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے, ہم نے چیک کیا ہے, آپ کی والدہ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں, اس لیے آپ نے یہ بات کی, آپ باعث تھے.
एक तरह से उन्होंने कहा कि आपने बायसनेस का सहारा लिया है। देखिए, मैंने वो क्लिप सुना भी है और मैंने उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल भी देखा। कई लोगों ने कहा कि ओके, ये मंसूर अली खान ने एक्सपोज़ कर दिया इन्हें, या ये फ़ेम का कोई तरीका था या कुछ था। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रो पीटीआई का, तो क्या प्रो पीटीआई होना की वजह से क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होते? क्या पीटीआई के जो अगर कारकुन हैं भी, अगर उनकी सियासी कोई इस तरह की एफिलिएशन है किसी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या सिर्फ हम ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, ये तहरीक इंसाफ का, इस बेस पे हम उसकी क्रिटिसिज्म को, उसके इजहार को, उसकी राय को हम उसको रद्द कर देंगे? या वो जरूरी तो नहीं है कि अब मेरा देखें किसी सियासतदान से कोई लिंक नहीं है, ना मेरा किसी सियासी जमात से कोई एज सच लिंक है, या मैं उनके लिए काम करती हूँ। मैं जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट हूँ और मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ, और मैं करंट अफेयर्स पे मेरी नज़र भी होती है। तो जो मुझे समझ में आता है और जो चीज़ें मैं देखती हूँ और उनसे जो कुछ मैंने हासिल किया है, समझ में मेरी आई हैं जो बातें, उनकी बेस पे मैंने अपनी राय का इजहार किया है। और मुझे लगता है कि मैंने उसमें एक चीज़ कमी कर दी। मुझे उस वक्त ये मेंशन ज़रूर करना चाहिए था कि जिन चीज़ों की तशहीर की जा रही है वो मंसूबे भी अप्रूव्ड जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुए हैं, जिनके ऊपर अपना नाम लगाया जा रहा है। तो ये तो मैंने मिस कर दी बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अच्छा काम भी होगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ दिखावे के हद तक अगर काम हो रहा है और उसको फिर तशहीर इस तरह की जा रही है कि जी बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी खुशहाली है, तो उस पे मेरे हिसाब में तनकीद करना अवाम का हक बनता है, क्योंकि ये हमारा आइन हमें इसकी इजाज़त देता है। तो मैंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन दी। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 28 साल से काम कर रहा है। 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। इस साल आपकी ज़कात की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। या सैंडविच है, या निहारी है, या चने हैं, वो जो भी पेशेंट है उसको जिस तरह से भी डॉक्टर ने जो भी कहा हुआ है उस हिसाब से उसकी डाइट होगी, तो वो यहाँ पे खुद चूज़ कर सकता है कि मुझे क्या चीज़ खानी है या मेरा क्या दिल कर रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सारा सुन के कि अगर बच्चे को, मतलब यार एक बच्चा अगर पेशेंट है और उसको कुछ चाहिए तो वो उसे मिलेगा। अगर वो जिंगर खाना चाहता है, सैंडविच खाना चाहता है, पेस्ट्री खाना चाहता है, आइसक्रीम खाना चाहता है, वो उसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो चीज़ यहीं बनेगी। उसे जो खाना है वो मिलेगा, लेकिन बनेगा यहीं पे। अगर उसकी सालगिरह है तो यहाँ पे सालगिरह भी मनाई जाती है बच्चों की, लेकिन वो केक भी यहीं से बनता है। ये यहाँ पे पेस्ट्रीज हैं, और कौन सी पेस्ट्री है ये? वनीला क्रंच पेस्ट्री। वनीला क्रंच पेस्ट्री। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जो बच्चों के साथ या पेशेंट के साथ तकसीम का भी है और इसका हल होना नागुज़ीर है। सिंध इस वक्त खुशहाली से गुजर रहा है और वहाँ के अवाम अपने पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान के ज़रूरी मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए आम है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। हम सिंध के अवाम के हकीकी नुमाइंदगान की रजामंदी के बगैर नई नहरों के मनसूबे के इजरा पर सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के हकूक़ का हर सतह पर दिफा करेंगे। आबी वसाइल की तकसीम तमाम सूबों की बाहमी रजामंदी के ताबे है, लेकिन खान साहब तो वहाँ से बयान दे रहे हैं सिंध के अवाम मैटर नहीं करते, पाकिस्तान के अवाम मैटर नहीं करते, क्योंकि जरदारी और बिलावल ने बंद कमरे में डील कर ली है और सौदा कर लिया है। बिलावल और जरदारी ने सिंध के लोगों का सौदा कर लिया है और उन दोनों ने कंसेंट अपना दिया है कि बाहर हम रोला डालते रहेंगे, हम बाहर बयान देते रहेंगे, हवाई फायरिंग करते रहेंगे, लेकिन अंदर उन्होंने कंसेंट दे दिया है। और वजह यह है कि अगर ये एक लफ्ज इसके ऊपर बोलेंगे तो इनकी चोरी चकारी लूट मार के केसेस खुल जाएंगे और ये जेलों के अंदर होंगे। इसलिए बिलावल और जरदारी दोनों, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो सिंध की के पानी की जो कमी होगी उसके ऊपर बात कर सकें। वो दोनों रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, वो सौदा कर चुके हैं सिंध के हकूक़ का, सिंध के लोगों का, सिंध के किसानों का, सिंध के हारियों का, सिंधियों का, वो सौदा कर चुके हैं। उसके बाद